رات کو دودھ پینے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خبردار، رات کو دودھ پینے والے ہر مرد اور عورت اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت سے دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 5 چیزیں جس سے انسان کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ تو وہ 5 چیزیں کون سی ہیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ روزہ سونا کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا روزہ لیٹنا کیسا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ دودھ پینے کا صحیح وقت کون سا ہے، کس وقت دودھ زہر بن جاتا ہے۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ رب العزت یہ 5 چیزیں 5 نعمتیں عطا فرما دیں تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اسے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئی ہیں۔ نمبر 1، شکر کرنے والی زبان۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میں اس نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا۔ نمبر 2، ذکر کرنے والا دل۔ جس آدمی کو اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والا دل دے دے وہ آدمی دنیا کا خوش قسمت انسان بن جاتا ہے۔ نمبر 3، مشقت اٹھانے والا بدن۔ جس آدمی کے پاس ایسا جسم ہو جو مشقت اٹھا سکے، جو محنت کر سکے، وہ آدمی بھی دنیا کا خوش قسمت انسان ہوتا ہے۔ نمبر 4، نیک بیوی۔ جس سے اللہ پاک عطا فرما دے تو وہ بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، گویا کہ نیک بیوی ایک خزانے کی مانند ہے۔ نمبر 5، حضرت علی نے فرمایا کہ سہولت کی روزی یعنی کہ جس کی روزی کا بندوبست اللہ پاک اس کے گھر پر بس اللہ پاک اس کے گھر پر یا اس کے نزدیک کر دے تو وہ بھی ایک بڑی نعمت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ روزہ سونا کیسا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص الٹا سویا ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے قریب گئے اور اپنے ہاتھوں سے اسے ہلا کر اٹھایا اور فرمانے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ روزہ سونا جسم اور روح کو کمزور بنا دیتا ہے، یہ جہنمیوں کا پیشہ ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے انسان جسمانی اور روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ایسے سونا پسند نہیں تو وہ کہنے لگا یا علی آپ کے روزہ سونا کیوں منع ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی نے فرمایا اے شخص، جب کوئی انسان پیٹ کے بل سوتا ہے تو وہ انسان خود نہیں سوتا بلکہ شیطان اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ پیٹ کے بل سوئے۔ اللہ نے انسان کو طاقت بخشی ہے کہ وہ کائنات میں اختیار رکھے۔ جب انسان کا دماغ مڑ کے زمین کی طرف ہوتا ہے تو جو اللہ خوف کے ذریعے انسان تک پہنچانا چاہتا ہے اس سے انسان محروم ہونے لگتا ہے، اور جو اختیار انسان کے دماغ کائنات میں ہوتا ہے اس سے انسان بہرا ہو جاتا ہے، اور جو انسان کی روح دن بدن کمزور ہونے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ الٹا سونے سے انسان کا پیٹ دبا رہتا ہے تو جو انسان کے سانس ہاضمے اور دل کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الٹا سونا شیطانی صفت ہے، کروٹ بدلتے رہنا مومن کی صفت ہے۔ ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں دودھ پینے کا صحیح وقت کس طرح کا ہے۔ دودھ کب زہر بن جاتا ہے؟ دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ استعمال فرماتے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو عام اور مشروب دونوں کا کام دیتی ہو سوائے دودھ کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ گائے کے دودھ کو اپنے لیے لازم قرار دے دو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا ٹھیک دوا ہے۔ فوائد حضرت انسان کے لیے ایک مکمل غذا ہے، اس سے بہتر غذا شاید ہی ہو۔ دودھ میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہیں جن سے جسم سے بننے لگا ہے۔ لوگ دودھ استعمال کرتے ہیں ان کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں کیلشیم، پروٹین، وٹامن اے اور B12 سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یوں تو کہا جاتا ہے کہ صبح ناشتے میں دودھ پینا چاہیے جو دن بھر قوت مدافعت کو برقرار رکھتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ رات کو 1 کپ دودھ پینے کے بے شمار فائدے ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ آج کل معاملے افراد سمیت نوجوانوں کو بھی نیند نہ آنے کا مسئلہ درپیش ہے جس کی وجہ سے ان کی صحت متاثر ہوتی ہے، دل خراب ہو جاتی ہے اور جسم دن بھر سستی کا شکار رہتا ہے۔ غذائی ماہرین کے مطابق ایسے امینو ایسڈ پائے جاتے ہیں جو رات کو پرسکون نیند میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نیم گرم دودھ پینے سے بہترین نیند آتی ہے، سارا دن موڈ خوشگوار رہتا ہے اور صحت بہترین ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جسم میں میلاٹونن کی مقدار کو بھی بڑھاتا ہے جو کہ ایک ہارمون ہے جس سے سکون آور نیند آتی ہے۔ رات کو 1 کپ دودھ پینے سے نہ صرف پرسکون نیند آتی ہے بلکہ شوگر کے مریضوں کی ہڈیاں کمزوری کا شکار نہیں ہوتی جس سے انہیں کمزوری کا احساس نہیں ہوتا۔ ایسے میں ایک نیم گرم دودھ پینا صحت کے لیے بہتر ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں چینی یا کسی ایسی چیز کا استعمال نہ کیا جائے جس میں 1-2-3 مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے جو دل کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ بالوں کی چمک کو بڑھاتا ہے۔ دودھ پینے کے بے شمار فائدے ہیں۔ دودھ زہر بھی بن جاتا ہے۔ ناظرین، قدرت نے ہر چیز کا ایک مقصد بنایا ہے، بغیر مقصد کوئی چیز نہیں۔ دودھ قدرت کی کئی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ دودھ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا نازل فرمائی ہے۔ بس تم گائے کا دودھ پیا کرو کیونکہ یہ ہر قسم کی درخت کو چس کرتی ہے یعنی کھاتی ہے۔ گائے کے دودھ سے علاج کرو، اللہ نے اتنے شفا رکھی ہے۔
حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا کہ پانی کی شکل میں رسول اللہ کے نزدیک دودھ پسندیدہ تھا، کیونکہ یہ پیٹ سے جلدی سے ہضم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خشکی نہیں ہوتی۔ صحیح وقت پر نہ لیا جائے تو یہ نقصان دے سکتا ہے۔ جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو ڈاکٹر رات میں دودھ پینے سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق دودھ پینے کا ٹائم دودھ پینے سے روکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے مطابق دودھ پینے کا ٹائم شام 4 بجے سے 6 بجے یعنی مغرب سے پہلے کا وقت صحیح ہے۔ رات میں دودھ پی رہے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں، آدھا کھانا اور آدھا دودھ لینا چاہیے، کیونکہ دودھ ہی ایک کمپلیٹ میل یعنی کہ مکمل غذا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی اور دودھ پینے کا صحیح طریقہ پتہ چل گیا ہوگا۔ پلیز اپنے بچوں کو اور خود کو دودھ ایسے ٹائم پہ نہ دیا کریں جو کہ آپ کے لیے زہر ثابت ہو اور آپ کی صحت پہلے سے اور زیادہ خراب ہو۔ تو اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔